خیال کربلا ہے اور میں ہوں، ارم کا راستہ ہے اور میں ہوں، در شبیر ہے اور میری قسمت، مقام التجا ہے اور میں ہوں، حسین ابن علی محو کرم ہیں، غلامی کا صلہ ہے اور میں ہوں، بھلا اب بھی نہ ہو اس در سے نسبت، بھلا اب بھی نہ ہو اس در سے نسبت، غم آل ابا ہے اور میں ہوں، عداوت کی سزا پاتے ہیں دشمن، محبت کی جزا ہے اور میں ہوں، میرا کاسا ہے اور باب علی ہے، میرا کاسا ہے اور باب علی ہے، فقیرانہ صدا ہے اور میں ہوں، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، السلام علیک یا شمس الشموس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سوگواروں کی خدمت میں اپنا پرخلوص سلام میں پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ آپ خیمہ گاہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، سرزمین مشہد مقدس سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم، جیسا کہ آپ نے تصاویر ملاحظہ فرمائی ہیں، ہم فرزند حسین علی ابن موسیٰ الرضا حضرت ثامن الحجج کی بارگاہ عالیہ میں ہم حاضر ہیں، یہ شرف ہمیں ملا ہے۔ خیمہ گاہ کا سلسلہ کل سے شروع ہوا ہے، ہم روز اور ہر شب آپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ جو تصاویر ہیں براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں، سوگواروں کا یہاں پر ہجوم ہے۔ ہم نے جیسا کہ بتایا کہ خیمہ گاہ کی آج دوسری منزل ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں اپنے گزشتہ پروگرام کی اور پہلی منزل کی، اس کے بعد ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ آئیے اب چلتے ہیں بلا وقفہ اپنے معزز اور محترم مہمان کی جانب، جناب سعیدی صاحب، عمران حیدر سعیدی صاحب جو ہے آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں تسلیت و تعزیت
عرض کرتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں، اور کل کی طرح صاحبان عزا، پیغمبر اسلام، ائمہ اطہار، وقت کے امام اور بالخصوص امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں بھرپور انداز میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے بزرگان جو ہیں وہ اس کی تیاری کیا کرتے تھے، جب محرم آنے کو ہوتا تھا اور محرم کی آہٹ محسوس ہوتی تھی تو وہ باقاعدہ تیاری میں مصروف ہو جاتے تھے، جیسے ماہ مبارک رمضان کے لیے بعض علماء کرام کیا کرتے تھے کہ رجب سے اس کی تیاری شروع ہوتی ہے، بالکل یہی کیونکہ ایک اہم اور محترم مہینہ ہے تو اس کی بھی تیاری کیا کرتے تھے۔ کل گریہ اور بکا کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر جو گریہ ہوتا ہے وہ انفرادی خصوصیت کا حامل ہے۔ یہ غم، یہ گریہ دوسرے گریہ کی طرح نہیں ہے، دوسرے غم کی طرح نہیں ہے، اس کا اپنا ایک الگ امتیاز ہے، الگ خصوصیت ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں تھیں اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا۔ جی دیکھیں، گریہ، بکا اور رونے کے اوپر کل بھی اشارہ کیا تھا کہ بہت ساری روایات ہیں، حتیٰ پیغمبر اسلام سے لے کر باقی جتنے بھی ائمہ معصوم، میں ایک روایت خالی پیغمبر اسلام سے اشارہ کرتا چلوں کہ پیغمبر خدا حبیب کبریا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ کل عین بقت یوم القیامہ الا عین بقت علی مصاب الحسین، کہ ہر آنکھ جو ہے وہ قیامت کے دن روئے گی۔ دیکھیں اہمیت گریہ اور بکا جو ہے امام حسین علیہ السلام پر رونے کا، کہ ہر آنکھ قیامت کے دن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ روئے گی، الا اس آنکھ کے کہ جو اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر روئی ہے، وہ قیامت کے دن وہ آنکھ مستبشرتن، پیغمبر فرمائے وہ آنکھ خوش ہوگی، وہ رونے والی وہ نہیں ہوگی، اور اسے جنت کی بشارت دی جائے گی۔ تو گریے کے حوالے سے یقیناً بہت ساری روایات ہیں، لیکن انفرادیت جو ہے، جو ایک امتیاز ہے خاص، دیکھیں رونے کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں۔ بعض گریے جو ہیں وہ خالی عواطف اور احساسات کی حد تک ہوتے ہیں، صرف جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بعض گریے جو ہیں وہ فزیکل ہیں، جیسے کوئی درد ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی تو وہ بچہ ہے، اس کو کوئی چوٹ لگ گئی تو وہ رو پڑتا ہے، حتیٰ اس میں شاید وہ احساسات بھی نہ، خالی وہ فزیکل، وہ جسمانی اس حد تک جو ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جو روح اور دل کے مالک ہیں، دیکھیں میں یہاں پہ وہ اپنی گفتگو کو مکمل کرنے سے پہلے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وہ مشہور شعر جو ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، تو اس پہلے مصرے میں جو بعض نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ فرمایا کہ شاہ کا کیا مطلب ہے اور بادشاہ کا کیا مطلب ہے، دونوں کو علیحدہ سے انہوں نے کہا کہ شاہ اس کو کہتے ہیں جو روح کا مالک ہوتا ہے، جو دل کا مالک ہوتا ہے، اور بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو جسم کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ خواجہ یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ روح کا مالک بھی حسین ہے، جسم کا مالک بھی حسین ہے، جسم و جان حسین کے نام ہے، دونوں چیزیں جو ہیں۔ تو گریہ جو ہم امام حسین علیہ السلام پر کرتے ہیں، اس کی انفرادیت اور امتیاز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس گریہ کے ذریعے جو ہے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تولہ اور تبرہ دونوں اس گریہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جب میں گریہ کر رہا ہوں تو اپنے اس شدت محبت کو جو امام حسین علیہ السلام سے اس کا اظہار کر رہا ہوں، آنسو بہا کر، رو کر، بکا کر کے، گریہ کر کے، اور ساتھ میں جنہوں نے امام حسین پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے یہ کام انجام دیا ہے، ان سے نفرت کا اظہار بھی کر رہا ہوں، یعنی دو کام انجام دے رہا ہوں، محبت بھی، نفرت بھی، تولہ بھی، تبرہ بھی۔ اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں، دیکھیں حب اور بغض، دین نام ہی اسی چیز کا ہے، محبت، بغض، حب، بغض۔ تو اس گریے کے ذریعے میں دونوں چیزوں کو مکمل کر رہا ہوں، یہ انفرادیت، خاص انفرادیت ہے۔ اور پھر روایات کو اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی روایات رونے کے حوالے سے کسی معصوم کے بارے نہیں، حتیٰ خود دیکھیں امام رضا علیہ السلام جو ہیں
وہ اپنے صحابی سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ یابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی علی الحسین، یعنی گریہ انسان، لیکن امام وہ منحصر کرنا چاہتے، گریہ اگر دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، کسی بھی حال میں اگر رونا چاہتے ہو، گریہ کرنا چاہتے ہو تو اس گریوں کو پھر معنی دو، مفہوم دو۔ یہ بہت بجا آپ نے اشارہ فرمایا ہے امام رضا علیہ السلام کی زبانی۔ بہرحال ہم آپ کی بارگاہ عالیہ میں اس وقت شرف یاب ہوئے ہیں اور آپ ذریت حسین میں سے ہیں، آپ ابن الحسین ہیں، اور آپ نے جو اہتمام کیا، آپ نے جو جہد دینے کی کوشش کی، جو آپ کے سامنے یا آپ کی بارگاہ میں آپ کے حضور جو شعراء مشرف ہوتے تھے، وہ خود ایک الگ باب ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے امام علی مقام نے آداب بتائے، سکھائے، ایک جہد دی، ایک قبلہ نما کے طور پر جو ہے کربلا کو اور حسین کو جو ہے پہچنوایا کہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بہت بجا۔ جی میں گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے تھوڑا، کیونکہ آپ نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے بالخصوص شعراء کے حوالے سے اور اہمیت عزاداری کے حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ اہتمام کیا۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا خود دیبل خزائی سے، جو بہت بڑے مشہور شاعر تھے اس زمانے کے اور صحابی ہیں، امام رضا کے چاہنے والے ہیں، محب ہیں۔ یہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ظاہراً وہ ایام محرم الحرام میں سے، یا عاشور کا دن تھا یا انہی ایام میں سے محرم کے دن تھے۔ اور یہ دیبل کہتا ہے کہ میں نے جب کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا امام رضا ہیں اور امام کے اطراف میں کچھ صحابی ہیں موجود ہیں، وہاں پر بیٹھے۔ تو جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اور مجھ پہ امام رضا علیہ السلام کی نگاہ پڑی، تو اس وقت فوراً امام علیہ السلام کی زبان پہ جو جملے تھے وہ یہ تھے کہ مرحبا بناصرنا۔ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام اپنے جد امجد امام حسین کے مرثیہ خان کا انتظار کر رہے ہیں۔ مرحباً بناصرنا، یعنی ایک شاعر کو ایک ناصر، یاور و یارو، مددگار کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی امام کا، وہ بھی، یعنی اس کا مطلب یہ اشارہ شاید اسی کی طرف ہے۔ مجھے ابھی یاد آیا رہبر کا ایک جملہ، رہبر شہید کا ایک جملہ آپ فرماتے تھے، اسی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ رہبر شہید فرماتے ہیں کہ کیوں آخر اس قدر یہ اہتمام ہوتا تھا ائمہ علیہ السلام کی طرف سے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے کہ ہماری مدح میں کوئی ایک شعر کہہ دے تو اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کے لیے جنت جو ہے واجب ہو جائے گی۔ یہ سوال آپ کرتے ہیں، اس کے بعد خود ہی فرماتے ہیں کہ ماحول اس قدر پرآشوب ہو چکا تھا، جو دشمن کی طرف سے جو پوری پروپیگنڈا مشینری تھی وہ ایکٹیو ہو گئی تھی، وہ سرگرم عمل ہو گئی تھی، اور اس کی پوری کوشش یہ تھی، ایڑی چوٹی کا اس نے زور لگا دیا تھا کہ کربلا کو جو ہے وہ طاق نسیان کے حوالے کر دیا جائے، اس کے اوپر غفلت کے جو دبیز پردے ہیں وہ ڈال دیے جائیں تاکہ لوگ اس کی طرف بلا دیا ہے اس کو۔ بالکل رہبر شہید کا یعنی ایک پہلے سوال اور اس کے بعد اس انداز میں اس کا جواب، اس کا ممکنہ وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ روایت بہت ہی کہ جس میں دیکھیں خود امام ایک مرثیہ خان ہے، ایک شاعر ہے ظاہر طور پہ دیبل، لیکن امام علیہ السلام اس کا استقبال مرحبا بناصرنا یہ الفاظ کہہ کر جو ہیں، اور پھر ساتھ اس میں جملے ہیں کہ بیدہ و لسانہ، جو اپنے ہاتھ سے بھی ہماری مدد کر رہا ہے، اپنی زبان سے بھی ہماری مدد کر رہا ہے۔ اور پھر دیبل یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پھر میں کمرے میں داخل ہوا تو امام کے ممکن ہے پہلے بھی ساتھ میں صحابی بیٹھے تھے، امام کے ماننے والے بیٹھے تھے، تو امام نے ان کو تھوڑا سائیڈ پہ کیا اور وہاں پہ اپنے قریب جگہ دی ہے دیبل کو، ساتھ میں بٹھایا، اور جب ساتھ میں بٹھایا تو اس وقت دیبل سے امام رضا علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ روایت بالکل میں عربی عبارت جو ہے اس کی، تاکہ خود امام کی روایت کے جو ہے جملے ہیں، دیبل کہتا ہے کہ شعر پڑھنے کے لیے مولا نے کہا کہ مجھے شعر سے بڑی محبت ہے، تو شعر کہتا ہے، تو پھر مولا فرماتا ہے فَإِنَّ هَٰذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامُ حُزْنٍ، محرم کے ایام چل رہے ہیں، یہ غم کے ایام ہیں، حزن کے ایام ہیں، قانت علینا اہل البیت،
ہم اہل بیت کے لیے یہ حزن کے ایام ہیں۔ اما و ایام سرور کانت علی اعدائنا، ہمارے جو دشمن ہیں ان کے لیے خوشی کے دن ہیں یہ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، ظاہری طور پہ اگرچہ وہ اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن دلوں میں بغض اہل بیت ہے، تو وہ ان ایام میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے سرور اور خوشی جو ہے وہ منا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ امام رضا علیہ السلام اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ یہ ایام جو ہیں وہ ایام حزن ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ گریے کے حوالے سے، جسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، اس سے پہلے کہ دیبل کوئی اشعار کہے، کوئی مرثیہ پڑھے، امام رضا خود گریے کی اہمیت دیبل سے مخاطب، مولا فرماتے ہیں کہ کیا یا دیبلو من بقا او ابقا، لیکن فوراً اس کے اوپر علی مصابنا ولو واحدن کان اجرہ ولی اللہ، جو ہم پہ گریہ کرے یا کسی کو رلائے ہمارے مصائب پڑھ کے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پہ ہے۔ دیکھیے اتنی بڑی عبادت کی طرف امام جو ہے اپنے شروع میں ماہ رمضان کے حوالے سے کہا، تو ماہ رمضان میں بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ روزہ ایسا ہے جس کی جزا جو ہے وہ پروردگار کے اوپر ہے، وہ پروردگار اس کی جزا۔ یہاں پہ امام اس گریے کا، اس بکا کا جو ہے جو ثواب بتا رہے ہیں، جو اجر بتا رہے ہیں، اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی گفتگو کو میں جاری رکھوں گا، مجھے اگر آپ چند لمحے دے دیں۔ یہ گریے کی اہمیت مجھے رشک ہو رہا ہے دیبل کی قسمت پہ، مرحباً بنا سرنا، ایک معصوم، ایک زبان معصوم فرما رہی ہے اور ایک سند دے رہی ہے نصرت کی، سند نصرت کی، یہ ہمارا ناصر و مددگار ہے، کیا کہیں مرثیہ خان۔ اور پھر میں یہیں پر بتا دوں کہ اپنے ناظرین، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیوں گریہ پہ، کیوں بکا پہ بات ہو رہی ہے؟ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ گریہ کن قوم ہے، گریہ کرنے والی قوم ہے، اور اسی قوم نے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عالمی سامراج کے چھکے چھوڑا دیے۔ یہ اسی گریے کا نتیجہ ہے، اسی بکا کا نتیجہ ہے، اسی در کا نتیجہ ہے جس سے یہ وابستہ ہیں کہ جس نے کہا ہے کہ غم حسین مناؤ، خوب جم کے مناؤ، پوری آب و تاب کے ساتھ مناؤ، گریہ کرو، اب بھی منا رہے ہیں، ہر محلے میں منا رہے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، سپریم لیڈر کو لے لیا گیا، قائد شہید جو ہے ان کے درمیان سے رخصت ہوئے بظاہر البتہ، لیکن یہی وہ گریہ، یہی بکا، یہی حسین، یہی مکتب کربلا ہے جو ہے وہ جو ان کو سنبھالے ہوئے، ان کی قوت اور جان کا جو راز ہے اور سر ہے وہ یہی ہے۔ ہماری گفتگو عمران حیدر سعیدی صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، اور بکا اور گریے کا فلسفہ یہ ہم آپ کی زبانی سن رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو کہ وہی تکراری باتیں ہیں، لیکن بار بار اس کی یاد دہانی، اور وہ بھی ایسے موقع پر کہ جب اس کا اثر ہم نے گزشتہ ہفتوں کے دوران دیکھا ہے، بالکل اس کی قوت اور طاقت کو ہم نے محسوس کیا ہے اپنے پورے وجود سے۔ جی، تو دیبل کی وہ روایت ہو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ پہلا ثواب جو گریے کا امام مظلوم کربلا، کیونکہ اس سے پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ گریہ جو ہے اس میں تولہ بھی ہے، تبرہ بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، حب بھی ہے، بغض بھی ہے۔ اس وجہ لا سے الہ الا اللہ توحید کا بھی ایک دونوں چیزیں جو ہے نا، تو اس گریے میں یہ دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے اس کی اتنی اہمیت بن گئی، اس وجہ سے اس کا اتنا ثواب ہے۔ تو پہلا ثواب امام کیا کہ اجرہ علی اللہ، کہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ اس کی جزا جو ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ پروردگار کے ذمہ ہے، رب العالمین۔ اور پھر دوسرا جو یہاں پہ گریے کے حوالے سے مولا امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا، قیامت کے دن یہ شخص جو ہماری مصیبتوں پر اس دنیا میں رویا، گریہ کیا، بکا کیا، اشک بہائے، اللہ اس کو قیامت کے دن ہمارے ساتھ معشور کرے گا۔ دیکھیں کس کی یہ تمنا نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ معشور ہونا، اہل بیت کے ساتھ، یعنی ایک دفعہ آپ کہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا خالی، اور ایک دفعہ اہل بیت کے ساتھ اس بہشت میں جہاں پہ اہل بیت ہیں،
اس میں جگہ نصیب ہونی، تو اس گریے کی یعنی یہ انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ گریہ عام گریہ نہیں ہے، یہ وہ عواطف والا گریہ نہیں ہے، یہ وہ احساسات والا گریہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے امام جو ہیں وہ دیبل کہتے ہیں، امام نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا دیبل من بکا علی مصاب جدی الحسین غفر اللہ لہ ذنوبا۔ دیکھیں کون نہیں چاہتا اس کے گناہ معاف ہوں، بالآخر انسان ہیں اور خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، لیکن بالآخر کبھی کوتاہی ہو گئی۔ تو اس گریے کی ایک انفرادیت یا ایک خوبی یہ ہے کہ گریہ کرنے سے مولا فرما رہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، یہ 10 دن خاص طور پہ محرم الحرام کے سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس کے لیے بہترین دن ہے وہ اچھا آئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کچھ جرأت پیدا کرتا ہو یہی فقرہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھ جیسے عاصیوں کے اندر کہ میں مطمئن ہو جاؤں ارے گناہ ہوگا، وہ رو لیں گے تو سب صاف ہو جائے گا۔ دیکھیں میں نے اسی لیے پہلے یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر انسان سے خطا ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، یہ جرأت کو نہیں بتا رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سرزد ہو گئی خطا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وإلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ بالکل واجبات اور اس عمل کو انجام ہی نہیں دے رہا جو اہل بیت نے بتایا، وہ دین جو اہل بیت لائے ہیں اس دین پہ وہ عمل پیرا ہے ہی نہیں خالی، تو پھر وہاں پہ وہ بات آ جائے گی کہ یہ محب تو ہے، شیعہ نہیں، محبت تو کرتا ہے، لیکن اہل بیت کے سیرت پہ، اہل بیت کی سنت پہ، اہل بیت کے لائے ہوئے دین پہ جو ہے یہ عمل نہیں کرتا، یہ موتی، یہ محض امام نہیں ہے، پیروکار نہیں ہے، محب ہے۔ جیسے دوسرے مذاہب کے کئی سکھ ہیں، ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، کتنے ہیں جنہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، بہت سارے ایسے ہیں، تو وہ محبت کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیا ہے اس کو محب ہے، محب ہے، چاہنے والا ہے، چاہنے والا ہے، لیکن یہ گریے کی وہ فضیلت جو شیعہ کے شامل حال ہے، جو مؤمن کے شامل حال ہے، وہ اس کے شامل حال نہیں، اگرچہ ممکن ہے اس کو یہ گریہ اس دنیا میں فائدہ دے، بالآخر جب کوئی کسی شے سے محبت کر رہا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک محفل میں بقول ایک عالم دین کے وہ ایک اچھی مثال دیا کرتے تھے، تہران سے، ایک ابھی ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں اگر ہم اچار کا نام لیں، اچار کا تو زبان میں پانی آ جاتا ہے، تو کیا اللہ کا نام لینے سے کیا ہمارے بدن پہ اثر نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے جو نمائندے ہیں ان کے غم میں اگر کوئی روتا ہے، خالی محبت ہی لگا لیں، وہ مطیع محض نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر اس کے جسم پر بھی ہوگا۔ پیاری مثال ہے۔ اور ممکن ہے وہ انہی مجلسوں کی برکت سے، اسی گریے کی برکت سے، جو گریہ انفرادیت رکھتا ہے، جو امتیاز رکھتا ہے، ممکن ہے وہ دین اہل بیت کی طرف بھی پلٹا، اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ کئی ایسے ہیں جو خالی مجلسوں میں آئے ہیں محبت کی وجہ سے، لیکن پھر اہل بیت کے گرویدہ بن گئے، اہل بیت کی وہ محبت میں پھنس گئے ہیں، پھر وہ تعلیمات اہل بیت پہ مکمل دین اہل بیت کو، مکتب اہل بیت کو پھر انہوں نے اپنا لیا، پھر انہوں نے چھوڑا نہیں اہل بیت کو۔ تو یہ مجلسیں جو ہیں یہ کیا کہوں کہ ایک وسیلہ ہے ہمیں اہل بیت سے جوڑنے کا، یہ گریہ ایک وسیلہ ہے۔ میں یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں گریہ جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس گریے کے ذریعے امت مسلمہ جو ہے وہ متحد ہوتی ہے، گریے کے ذریعے اس جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ بکا اور گریہ ہوتا ہے، یعنی امت مسلمہ کے آپ تو ہم دیکھ رہے ہیں، مان لیجیے آپ اربعین کے موقع پر اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا دائرہ تو مجھے لگتا ہے کہ اور وسیع ہو گیا ہے، عالم انسانیت آپ کہہ لیجیے بالکل کہ وہ ایک نقطے پر اکٹھا ہو رہی ہے، اتحاد۔ اور پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس گریے کا اگر ہم 100 سال بھی روتے رہیں، 100، امام حسین کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ امام خمینی، اس کا فائدہ پھر ہمیں ہے، چاہے وہ اپنی روحانی حالت دیکھ لیں، خود فردن دیکھا جائے کہ اس گریے کے میڈیکل کے حوالے سے یا دوسرے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کے فوائد ہیں جسم کے اوپر، چاہے وہ ہوں، چاہے اس اتحاد کی صورت میں دیکھا جائے، تو اس گریے کا اور اس بکا کا جو ہے
وہ یقیناً فائدہ، چاہے وہ محب کرے چاہے غیر محب کرے، چاہے اس کو آخرت میں فائدہ دے چاہے فقط دنیا میں فائدہ دے، تو کیونکہ یہ گریہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، اس لیے اس کی خاص انفرادیت۔ میں حدیث کو اگر اجازت دے تو میں مکمل کر لوں تاکہ وقت جو ہے۔ اور پھر دیبل یہ فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام اس گریے کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر جہاں پر صحابی تھے اور گھر کا وہ دوسرا حصہ تھا، وہاں پہ درمیان میں امام جو ہے وہ باقاعدہ پردہ لگاتے ہیں خود اٹھ کے۔ دیکھیں یعنی اب دیکھیں بعض اوقات مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، مجالس میں تو کچھ لوگ شاید اس کام کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ سیاہ پردہ لگا دیں، سیاہ علم لگا دیں دیواروں پہ، حسینیے میں، گھر میں جو ہے، لیکن بعض لوگ بڑے شوق سے پرچم اٹھا کے لگا رہے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سنت امام رضا سمجھ کے انجام دیں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے جد کے لیے مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں، سنت رضوی ہے، سنت رضوی سمجھ کے کہ خود اٹھیں، کسی صحابی کو نہیں کہا کہ آپ اٹھ کے پردہ لگائیں، خود اٹھے ہیں اور وہاں پہ پردہ لگایا، اور پھر اپنے اہل حرم جو ہیں جو مستورات ہیں ان کو حکم دیا کہ پردے کے اس سائڈ پہ آ کے ان کو بھی شامل کیا اس مجلس میں، ان کو بھی مجلس دعوت میں دی کہ شامل یہاں کی۔ پر بیٹھیں یہ کہ خود جہاں پر ذکر حسین ہو رہا ہے۔ پیغام ہے امام رضا علیہ السلام کا کہ مجلس میں جہاں خود جا رہے ہیں اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، یہ بچے، یہ خواتین، ان کو بھی وہ پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے وہ پہنچنا چاہیے، اور وہ جو ثواب ہے گریے کا، وہ بکا کا جو اجر ہے جو تمہیں ملنا ہے وہ فقط تم تک نہ رہے، وہ پورے اہل و عیال کو پہنچے۔ باقاعدہ وہ پردہ لگایا امام علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے امام نے دیبل سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اب تم جو ہے وہ مرثیہ پڑھو، اور ساتھ میں آغاز کریں، اب آغاز کریں، اور پھر وہاں پہ جو پہلے والے جملے مولانا شروع میں دہرائے تھے کہ مرحبا بناصرنا بیدہی ولسانہی، یہاں آخر میں پھر مولا یہ روایت ہے، مولا فرماتے فَأَنْتَ نَاصِرُنَا وَمَادِحُنَا مَا دُمْتَ حَيًّا، جب تک تم زندہ ہو تم ہمارے مددگار ہو، اور پھر مولا فرماتے فَلَا تُقَصِّرْ عَنْ نَصْرِنَا مَا اسْتَطَعْتُ، ہماری مدد میں کوتاہی نہ کرنا جب تک تم زندہ ہو، اور جتنی استطاعت تم میں ہے تم جو دیبل اپنی مرثیوں سے، اپنی ان اشعار سے جو ہے وہ ہماری اپنی مدد کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے تم نے۔ دیکھیں اس سے بڑھ کے امام جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت روایتیں، یعنی سارے زوایا جو عزاداری کے ہیں وہ امام علیہ السلام نے جو ہیں وہ اس میں بیان کتنی خوبصورت مثال قائم کی ہے حضرت سامن الحجج امام ضامن سلام اللہ علیہ نے اپنے جد امجد کے لیے، اپنے جد بزرگوار کے لیے، مظلوم کربلا کے لیے، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حسین وہ چراغ فروزاں ہیں جو ہر لمحے زندگی کے تا قیام قیامت اسی طریقے سے اس دنیا کو، اس بشریت کے اس شعور کو روشن کرتا رہے گا۔ بالکل جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بہت ہی بسم اللہ، معروف شعر ہے، نام شبیر پہ بے ساختہ گریہ ہونا۔ دیکھا وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا نام ہوتا ہے ایک دم چیخ نکلتی ہے، نام شبیر پہ بے ساختہ گریہ ہونا، بعد کلمے کے یہ ایمان کا نشان اور بھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صرف یہ کہ اگر نام حسین پر گریہ ہو جائے اور کسی کی چیخ بلند ہو، کوئی رو پڑے، وہ جو ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرد مومن ہے، یہ شخص مومن ہے، یہ فرد مومن ہے، اس کے اندر ایمان کے کچھ عناصر ہیں۔ بہت یہ پیارا شعر تھا۔ مجھے اسی سلسلے میں حدیث یاد آ رہی، یعنی یہ شعر جو ہے حدیث کا جو ہے وہ پورا میں کہتا ہوں نچوڑ ہے، ہاں نچوڑ ترجمان ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب بھی کسی مومن کے سامنے حسین کا نام آتا ہے، امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کی آنکھ جو ہے وہ نم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ میں جو ہے وہ اشک جاری ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ شعر وہ نچوڑ ہے اس کا، اور بہت سارے میں نے دیکھے، بہت سارے ایسے مومن دیکھے ہیں کہ واقعاً محرم غیر محرم ان کے لیے فرق نہیں ہے، جب بھی مظلوم کربلا کا نام آتا ہے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، قابل رشک ہیں یہ لوگ، یعنی واقعی انسان دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے کہ کتنا لطیف دل ہے اس کا، کتنا لطیف مزاج ہے، کتنی لطیف اور شفاف اور صاف ستھری پاکیزہ فطرت ہے اس کی، کہ جیسے ہی حسین کا نام آتا ہے اس کا دل جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ سنت ہے ہمارے چوتھے امام کی،
اگرچہ روایت بھی ہے. یعنی یہ لوگ جو یہ کام انجام دیتے ہیں، چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، اپنے چوتھے امام کی سنت پہ عمل پیرا ہیں. کیونکہ ہم نے اتنی پوری مطالعہ کریں زندگی کا کہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی سید السجاد کی اگر پانی پہ نگاہ پڑتی ہے تب بھی رو پڑتے ہیں. اللہ. بازار سے گزرتے ہیں، اگر جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں تب بھی رو پڑتے ہیں. اللہ. یعنی ہر زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ کیا ہے، وہ یاد کربلا کی طرف. حتیٰ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا ابھی ذہن میں آ رہی ہے کہ سید السجاد کربلا بازار میں گزر رہے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد بازار سے گزر رہے تو وہاں پہ کوئی مسافر تھا جو مدینے میں ظاہراً آیا تھا. اس نے آواز دی کہ کوئی ہے جو مجھ پردیسی کی مدد کرے، میں بے وطن ہوں. تو امام نے اس کو روکا ہے وہاں پہ اور روک کے پوچھا کہ تو پردیسی ہے، تو کیا اگر یہاں پہ اسی بازار میں اگر تیری جان چلی جاتی ہے تو وفات پا جاتا ہے تو تجھے کیا یہ بازار والے دفن نہیں کریں گے، تجھے کفن نہیں دیں گے؟ اللہ. تو اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا بازار ہے، بازار مسلمین ہے. یہاں پہ اگر میں خدا نہ خواستہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے، یقیناً یہ میرے لیے غسل کا اہتمام کریں گے، میرے کفن کا اہتمام کریں گے، مجھے عزت و آبرو کے ساتھ دفن کریں گے. مسلمانوں کا بازار ہے. تو وہاں پہ امام کی چیخ نکل جاتی ہے کہ میرے بابا مظلوم کربلا کو پیاسا فرات کے کنارے اللہ. اور مسلمانوں کے بیچ میں بغیر غسل کے بغیر کفن کے. یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو آگ لگا دیتی ہے، اور ایسی حرارت اس سے بلند ہوئی ہے کہ جو تا قیام قیامت مومنین کے دلوں میں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یقین. جزاک اللہ جناب. گفتگو کا سلسلہ میں یہاں پر روکوں گا، اور انشاءاللہ یہ آئندہ دنوں میں گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا. ناظرین، شکر گزار ہوں آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اجازت دیں ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں آپ کو. آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے. یہاں مشہد مقدس میں بارگاہ منور و مقدس حضرت امام علی رضا علیہ السلام میں یہ مجلس عزا اذن عزا کے نام سے منعقد ہو رہی ہے، جہاں سینکڑوں ہندوستان پاکستان سے تشریف لائے ہوئے زائرین و زائرات اور مشہد مقدس میں مقیم مجاورین جمع ہے عزاداری کے لیے اور مولا امام رضا علیہ السلام سے اذن عزا کے لیے. اور رواق غدیر میں اردو زبان زائرین و مجاورین کے لیے مجالس، نوحہ خوانی، سینہ زنی اور خطابت کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ خیمہ گاہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس وقت ہم بارگاہ مقدس رضوی میں حاضر ہیں، اور یہ باعث شرف ہے اور امید ہے کہ آپ ان تصاویر سے اور اس گفتگو سے جو یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ توشہ برداری کر رہے ہوں گے. یقیناً دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی مفید ہے. ذکر حسین جہاں پر بھی ہوتا ہے، خاص طور سے اگر اس مقدس بارگاہ میں فرزند حسین کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہو تو اس کا اپنا الگ مزہ ہے. اس وقت ہو چلا ہے کہ بڑھیں اپنے اگلے حصے کی طرف. بہت ہی اہم اور پیارا حصہ ہے. ہم نے ایک نونہال مداح کو دعوت دی ہے، اور وہ سلام پیش کریں گے بارگاہ معصومین علیہم السلام میں، بارگاہ سید الشہداء میں. جناب مہدی رضا رضوی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید، اور ساتھ ہی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو تسلیت پیش کرتے ہیں ان ایام کی. مہربانی. آپ یہی مشہد میں مقیم ہیں؟ جی جی. خوش نصیبی ہے آپ. بڑی مہربانی آپ کی بزرگوار. یہ مدحت کا سفر کب شروع کیا آپ نے؟ کب سے
یہ مدحت کر رہے ہیں؟ کب سے پڑھتے ہیں؟ آپ خود شاعر ہیں یا دوسروں کا کلام میں پڑھتے ہیں؟ شاعر تو نہیں ہوں، لیکن مدحت تو چلتی آ رہی ہے بچپن سے ابھی تک کے۔ ماشاء اللہ۔ اور جب گہوارے میں بچہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو تبھی سے اس کے آس پاس جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر اگر وہ خود شاعر نہ بھی ہو تو وہ متشاعر کم سے کم ہوتا ہے، یعنی کم سے کم وہ دوسروں کا کلام لے کر کے وہ بارگاہ معصومین میں منظوم نذران عقیدت پیش کرنے کا جذبہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اجتماعات میں آ کے کب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا؟ تقریباً آپ لگا لیجئے 10-12 سال کی عمر سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں گے مہدی رضا صاحب کا سلام سن لیا جائے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جائے کربلا والو، اور ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائیں ہم، اور ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائیں ہم، نہ ہوتا حشر اب تم سے جدا اے کربلا والو، اور خدا را مرنے والوں کی نہ روکو راہ رہنے دو، اور خدا را مرنے والوں کی نہ روکو راہ رہنے دو، مجھے لائی ہے یہاں میری قضا اے کربلا والو، اور میں چھپ جاؤں گا گر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو گے، ہاں میں چھپ جاؤں گا گر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو گے، یوں ہی بن جائے گا مرقد میرا اے کربلا والو، اور ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا، اور ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا، ملے فرصت تو پڑھنا فاتحہ اے کربلا والو، اور رہے گی تابہ چہلم لاش بے غسل و کفن سب کی،
رہے گی تاب چہلم لاش بے غسل و کفن سب کی، میرے ناموس ہوں گے بے رداء کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو۔ اللہ اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، طیب اللہ انفاسکم، اللہ آپ کی اس آواز پر رحمت نازل کرے، بہت آپ کو شکریہ، توفیقات سے نوازے، بہت شکریہ۔ اور یہ مدحت کا سفر انشاءاللہ آخری لمحے تک اور آخری سانس تک یہ جاری رہے۔ انشاءاللہ بہت کوشش رہے بڑی گی باقر بھائی، سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی، بے شک، شکر گزار ہوں میں آپ کا، مہربانی آپ اور کی اللہ بھی۔ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے توفیقات سے نوازتا رہے۔ ناظرین، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے اس پروگرام میں بھی ہمارا ساتھ دیا، دوسری منزل تھی، انشاءاللہ کل پھر ہماری یہ مجلس اور بزم سجے گی اور ہم ذکر حسین کریں گے فرزند حسین کی بارگاہ میں بیٹھ کر۔ کوشش کریں کہ ہمیں بھی بارگاہ حسین سے یہ سند مل جائے، ادھر سے ہمیں یہ آواز سنائی دے جائے، مرحباً بنا سرنا، وہی جملہ، وہی قیمتی جملہ، وہی قیمتی سند جو امام رضا علیہ السلام نے جناب بل کو عطا فرمائی تھی۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، التماس ہے۔